ہر روایت کا مطلب ہے جو کسی تصور حقیقت کی بنیاد پر جاننا اور رہنا قبول کر چکی ہے، یعنی اس تصور حقیقت کی بنیاد پر اس کا نظام الحیات بھی چل رہا ہے، اس کی تہذیب بھی پیدا ہو رہی ہے، اس تہذیب کے افراد کی انفرادی اور اجتماعی نفسیات کے اصول بھی طے ہو رہے ہیں، اس کے اخلاقی جو اصول ہیں وہ بھی اسی سے نکلتے ہیں، یعنی خیر و شر کا تصور وغیرہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو وہ اپنے آپ کو ہونے وجود کے ایک ایسے سلسلے سے عملاً جوڑے ہوئے ہوتی ہے، ذہنی ہی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی اور عملی طور پر بھی وہ خود کو آتھینٹیسائز کرتی ہے وجود حق سے جڑے رہنے کی صورت میں۔ مطلب وجود جیسے سمجھیں ایک زنجیر کی طرح ہے، اس زنجیر کی پہلی کڑی وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو یہ لوگ یعنی یہ روایت اپنے لیے بائنڈنگ مانتی ہے، اور اس حقیقت کے ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی، تہذیبی غرض کسی بھی ورژن سے وہ ان تمام ڈسپلنز میں ہونے والی سرگرمیوں میں صحیح اور غلط کی تمیز کرتی ہے اور ان کے معیار کا تعین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری روایت میں شعر جو ہے وہ صرف غزل جو ہے مثال طور پہ کہ صرف عورت سے گفتگو بن کے رہ جائے تو اس شعر کا درجہ اس کے تمام تکنیکی محاسن کے باوجود ہماری روایت میں پست رہے گا، لیکن اگر وہی عورت سمبل بن جائے جمال کے بالا تر مراتب کی اور حسن لطیف کی، تو جس کا امپریشن جو ہے وہ شعور کو رچ کرتا ہے، محض جبلت کی تسکین نہیں کرتا، تو پھر وہی شعر اپنے اس سمبلزم کی وجہ سے وہ وہاں کے ہماری روایت کے جمالیاتی معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کا شعر کہلائے گا۔ یعنی جہاں کثرت معانی وحدت حقیقت سے جنم لیتی ہے اور اسی میں ضم ہوتی ہے، تو وہ ہے ہمارا پورا نظام۔ یعنی پورا نظام یہ معانی جمالیاتی ہوں، اخلاقی ہوں، عقلی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ہماری روایت ایک ایسے تصور حقیقت کی وارث ہے جو کثرت کو وحدت کے مظاہر کی حیثیت سے دیکھتی ہے، نہ کہ کثرت اور اس کی کثرت کو کوئی اصل ہستی مانتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بلکہ یہ کہ کثرت کے علم کے لیے بھی وحدت کا شعور اور وحدت کا ایک تصور ہوگا تو کثرت کا علم صحیح ہوگا، اور اگر کثرت یعنی کسی بھی ایک چیز کا علم اس چیز کو وحدت وجودی اور وحدت حقیقی کے پورے مظاہری نظام میں داخل نہیں کرتی، تو پھر چاہے اس چیز کا نام بھی میں صحیح لے رہا ہوں، چاہے اس چیز کا اندرونی تجزیہ بھی میں صحیح کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ علم نہیں کہلائے گا۔ تو یہ بات بہت اعتماد سے اور بہت تفصیل سے سمجھنی چاہیے کہ علم اپنے معلومات کو معلوم واحد سے متعلق رکھتا ہے۔ تو وحدت ہمارے یہاں وجود کی اتنی نہیں، علم کی بہت بڑی شرط ہے۔